بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے۔ جو لوگ یہ حق ادا نہیں کرتے پڑوسیوں کا تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ایذان رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آدمی جہاں بھی ہو وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی طرف سے کسی قسم کا نقصان نہ اٹھائے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو ایک امن پسند انسان بن کر رہنا چاہیے۔ ہر انسان کو اس بات سے ہمیشہ بہت محتاط اور محفوظ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے کسی عمل سے اپنے آس پاس کے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پرامن آدمی ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو اس کی شکایت کا موقع نہیں ملتا۔ اگر آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی کسی چیز کی شکایت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے کسی عمل سے تکلیف دے رہے ہیں۔ پھر آپ کو ایسے کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے جو ان کے لیے تکلیف دہ ہوں۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ ایک ہی محلے یا سوسائٹی میں رہنے والے لوگ اگر ایک دوسرے سے میل جول نہ رکھیں، دکھ درد میں شریک نہ ہوں تو بہت سی مشقتیں اور پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے جہاں ماں باپ اور عزیز و اقراب کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، وقود، پیار و محبت، امن، سلامتی اور ایک دوسرے کے سکھ دکھ درد میں شریک ہونے کی تعلیم دی ہے، وہیں مسلمانوں کے غرب و جوار میں بسنے والے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ ان کی جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت کا ایسا درس دیا ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے معاشرتی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا مدنی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے جہاں پر ایک دوسرے کے جان و مال، عزت و آبرو اور اہل و عیال کا محافظ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اسلام میں پڑوسی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے کامل مومن ہونے اور نیک و بد ہونے کا معیار اس کے پڑوسی کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بن جاؤ۔ اس نے عرض کیا، مجھے اپنے نیک بن جانے کا علم کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیکی کہیں تو تم نیک ہو، اگر وہ برا کہیں تو تم برے ہو۔ یہ بھی حدیث صحیح حدیث ہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ایسے شخص کو کامل ایمان والا قرار نہیں دیتی جو خود تو پیٹ بھر کر کھا کر سو جائیں اور اس کے پڑوسی میں بچے بھوک و پیاس سے بلبلاتے رہیں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص شکم سیرو ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ ایماندار نہیں۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک تکمیل ایمان کا ذریعہ، جبکہ انہیں ستانا، تکلیف پہنچانا، بدسلوکی کے ذریعے ان کی زندگی کو اجان بنا دینا، دنیا اور آخرت میں نقصان کا حقدار بنانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، خوف نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، شک ہے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو اعزاز دی۔ نیز جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ عز و جل سے لڑائی کی۔ الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔
پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ عیبدار ہو تو اس کے پردہ پوشی کرو۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اگر وہ محتاج ہو تو اس سے عطا کرو۔ کیا تم سمجھ رہے ہو جو کچھ میں نے تمہیں کہہ رہا ہوں؟ پڑوسی کا حق کم لوگ ہی ادا کرتے ہیں جن پر اللہ عز و جل رحم و کرم فرماتا ہے۔ الترغیب و تحریب کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اسے ترغیب کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت بنا کر اسے ایسا ہوا نہ روکو، سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ہاں یہ کہ اسے بھی مٹھی بھر سالن دے دو تو یہ صحیح ہے، اگر پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی دو، اس میں سے کچھ تحفے بھیجو، اور ایسا نہ کر سکو تو اسے چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور اپنے پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلے۔ بعض اوقات پڑوسی سے کتنا ہی اچھا سلوک کیا جائے وہ احسان ماننے کے بجائے پریشان ہی کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں اسلام برے کے ساتھ برا بننے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ صبر اور حسن تدابیر کے ساتھ اس کے برے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے، اور اسے برے سلوک پر صبر کرنے والے کو رضائے الہی کی نوعید بھی سناتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 3 طرح کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان میں سے ایک وہ جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس تکلیف دینے پر صبر کرے تو یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ معاشرے کو پرسکون اور امن و سلامتی کا گہوار بنانے کے لیے پڑوسیوں کے متعلق اسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے تو ہر ایک اپنی عزت و آبرو، جان و اعمال کو محفوظ سمجھنے لگے گا اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ دیکھیں دوستو، پڑوسی کے اسلام میں اتنے حقوق بتائے گئے ہیں، اگر آپ کا پڑوسی اچھا بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یہی ہماری تربیت ہے۔ جب تک انسان ایماندار نہیں ہوگا جب تک وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ ہم کو ایک اچھا انسان بننا ہے، ایمان والا انسان بننا ہے، اللہ کے خاطر، دین کی خاطر صبر کرنا ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک، حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے دوست اور رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔